ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے جی پاکستان کی اس وقت جو موجودہ سچویشن ہے. سیاست پہ اس وقت بات کرنا ممکن ہی نہیں جب تک ہم پاکستان کی آن گوئنگ پولیٹیکل سچویشن کو قانونی تناظر میں نہ دیکھیں, اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے جی پاکستان کے سابق ایڈوکیٹ جنرل جناب جہانگیر جیدون صاحب کو. جہانگیر صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ ابھی سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کی جو سماعت ہونے جا رہی ہے آئندہ ہفتے فل کورٹ, اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ کیا یہ ٹون سیٹ کرے گا یہ معاملہ آئندہ کے معاملات کے لیے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیں اب یہ پچھلی دفعہ جو اس کی ہیئرنگ ہوئی تھی آپ کو پتہ ہے وہ لائیو پوری لوگوں نے دیکھی ہے, جو بھی دیکھیں چار دفعہ پوری. جی بالکل. تو آگے بھی لگتا ہے اس کی اس طرح ہوگی. تو بیسیکلی تو یہ مین اس کا فوکس جو تھا وہ بینچ کانسٹیٹیوشن میں تھا کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ جب بینچ کانسٹیٹیوٹ کریں تو اپنے دو جو سینئر ممبر ہیں جج ہیں سپریم کورٹ کے ان کے ساتھ کنسلٹیشن کریں. تو وہ کام تو ویسے انہوں نے شروع کر دیا ہے, تو لیکن اس کا جو سٹے تھا وہ ویکیٹ نہیں کرایا, کیونکہ اب اگلی تاریخ پہ لگتا ہے اس کا کوئی فیصلہ ہونا چاہیے, کیونکہ ساری سپریم کورٹ کے فل ججز بیٹھتے ہیں تو ٹائم بہت ضائع ہوتا ہے. تو مجھے لگتا ہے اس دفعہ جو ہے اس تاریخ پہ کچھ نہ کچھ فیصلہ وہ کر دیں گے. بالکل صحیح. اچھا, اور اس معاملے کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں جو میاں صاحب کی واپسی کی خبریں چل رہی ہیں؟ ابھی تک تو نون لیگی ذرائع تمام کے تمام بہت شور ہیں کہ میاں صاحب 21 اکتوبر کو واپس آ رہے ہیں, لیکن پھر وہیں ہمارے جو سینئر صحافی عارف حمید بھٹی صاحب ہیں انہوں نے انکشاف کیا ہے اور ایک ٹی وی پروگرام میں باقاعدہ برملا انہوں نے بتایا ہے کہ وہ خبر دے رہے ہیں کہ میاں صاحب نے شرط رکھی ہے جی کہ میں آؤں تو صحیح, لیکن عمران خان کو میرے خلاف الیکشن لڑنے کا معاملہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اور دوسرا یہ کہ میری گرفتاری جو ہے اس کو بھی اوائڈ کیا جائے کہ آ کے مجھے گرفتار نہ کیا جائے. میاں صاحب کے پاس کیا قانونی آپشنز ہیں, اور کیا یہ قانونی طور پر پاسبل ہے کہ وہ گرفتار نہ ہو اور سیدھا آ کے جلسے جلوس شروع کر دیں؟ نہیں, یہ دیکھیں اب یہ تو ایک مفروضے پہ بات ہے. ان کو پتا ہے کہ ان کے خلاف کیس ہیں, اور انہوں نے پہلے بھی برملا کہا ہے کہ میں تمام جو ہے قانونی تقاضے جو ہے ان کو پورے کروں گا, اور اس کو کوئی دوسرا چوائس نہیں ہے. تو وہ جو بھی ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا. وہ کورٹوں کی سوابدید پہ کورٹ جو بھی فیصلہ کریں گی, جو بھی ان کو ریلیف دیں گی, اس کے مطابق ہی چلنا پڑے گا, کیونکہ 2 اپیلیں ان کی پینڈنگ ہے. پھر ابھی جو نیب نے دوبارہ جو ہے جو کیسز جو ہے نیب کا جو لا ہے سیٹسفائیڈ ہوا ہے جو امینڈمنٹ کی تھی, تو اس کے بعد 2-3 کیسز دوبارہ کھل گئی ہیں. تو ابھی میاں صاحب کے لیے یہ نہیں کہتے کہ اب ان کی کنڈیشن ہے کہ میں اس طرح کروں گا یا میں اس طرح. وہ ظاہر ہے جو بھی لیگل فریم ورک ہے یا لا کے اندر رہتے ہوئے جو بھی ان کو ریلیف دیں گی کورٹ, کیپنگ ان ویو دا سرکمسٹانسز اینڈ میرٹ آف دا کیس, تو اس کے مطابق ان کو ریلیف ملے گا. وہ میکسیمم ریلیف کیا ہے؟ میکسیمم ریلیف انہیں کیا مل سکتا ہے؟ پروٹیکٹیو بیل مل جائے گی؟ جہاں پہ آنے کا تعلق ہے تو وہ اگر ہم وہ اپلیکیشن جو پٹیشن دیتے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر, تو وہ ان کو یہ ریلیف مل سکتا ہے جی کہ آپ 1 ہفتے کے لیے پروٹیکٹیو بیل دے دیتے ہیں آپ کو, آپ اپنے آگے کیسز کو فیس کریں. تو وہ جب سرنڈر کرنے کے لیے لا کو فالو کرنے کے لیے آ رہے ہیں, تو یہ بندے کا فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ اس کو 2-4 دن کی پروٹیکشن دی جاتی ہے ہفتے کی, تو وہ ان کو کورٹیں دے گی. مثال کے طور پر جیل کے اندر ایک قیدی ہے, خدا نخواستہ اس کو کوئی قریبی والدین سے یا بہن بھائی سے کوئی فوت ہو جاتا ہے, یا کوئی ایسا اور ایمرجنسی ہوتی ہے, وہ کہتا ہے جی مجھے 1 ہفتے کے لیے آپ پیرول پہ باہر بھیج دیں, تو وہ گورنمنٹ کے پاس ہی پاور ہوتی ہے اور کورٹ کے پاس ہی پاور ہوتی ہے. وہ اس کو 1 ہفتے کے لیے باہر چھوڑتے ہیں کہ دوبارہ جو ہے وہ سزا, تو وہ جتنے عرصہ بھی باہر رہے ہیں ان کی وہ سزا تو نہیں کاؤنٹ ہوتی. تو جب وہ آئیں گے تو ظاہر کورٹ کے اندر پٹیشن ڈالیں گے 426 کہ جی مجھے میری سزا سسپینڈ کریں, تو تب ان کو کورٹ جو ہے, ویسے بھی تو 4 سال سے باہر ہے نا, جی تو بھی 1 ہفتہ اور گزر گیا تو کیا آسمان نیچے آ جائے گا؟ کچھ یہ بتائیے کہ وہ 4 سال سے باہر ہیں. آپ نے بڑا دلچسپ نقطہ, کیونکہ اس بات پہ بڑی بحث ہو رہی ہے کہ میاں صاحب نے جو 4 سال باہر گزارے ہیں تو وہ ان کی سزا کا ٹائم پیریڈ شارٹن ڈاؤن ہو جائے گا. ایسا نہیں ہے, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوگا قانون کی کتاب؟ نہیں, وہ سزا میں نہیں کاؤنٹ ہوگا. یہ تو آپ کو لیگل بات ہے, یہ کسی کی بات کرنے کی نہیں ہے. سزا تو ان کی جو ہے وہ سزا وہی ہوتی ہے جو آپ کو اگر جو سزا دی گئی اس کے مطابق آپ کاٹ رہے ہیں. تو باقی جو آپ جیل سے باہر ہیں وہ تو سزا میں کاؤنٹ نہیں ہوتا. ہاں, آپ کورٹ ان کی سزا سسپینڈ کر دیتی ہے, بری کر دیتی ہے, تو پھر ختم ہو جائے گا. بالکل صحیح. یہ تو مطلب ہے اگر وہ 4 سال اندر گزارے تھے اور بعد میں بری ہو جائے تو ان کے 4 سال کی کوئی کمپنسیشن دے سکتا ہے, یا پہلے انہوں نے 2 سال جو گزارے ہیں
کل کو وہ کیس میں بری ہو جاتے ہیں تو وہ کس پہ کیس کریں گے؟ وہ تو دیکھیں جی، عمران خان بھی اگر کل کو بری ہو جاتے ہیں تو وہ تو کل کو ان کی بھی کوئی یہ تو بالکل صحیح۔ اچھا یہ بتائیے، ایک بڑا دلچسپ نقطہ اب یہ ہے کہ جو 164 کے تحت بیان دینے کی بات ہوتی ہے، کنفیشن سٹیٹمنٹ جسے کہا جاتا ہے قانون کی دنیا میں، ابھی اعظم خان صاحب کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دی ہے، جو سٹیٹمنٹ جمع کروا دی ہے، جو چالان جمع کروایا ہے، اور اب ظاہر ہے کہ ایف آئی اے اس کو پرسو کر رہے ہیں۔ یہ بتائیے کہ ماضی میں اسحاق ڈار صاحب نے بھی ایک کنفیشنل سٹیٹمنٹ دی تھی جس میں حدیبیہ پیپر ملز کیس کے حوالے سے انہوں نے کہا تھا کہ میں منی لانڈرنگ کرتا رہا ہوں شریف خاندان کے بہاف پہ، جب قاضی فائز صاحب نے اس کو معاملے کو ٹائم بارڈ ہونے کی وجہ سے کہہ کے اڑا دیا۔ اب وہ جو 164 کے تحت بیان تھا، اب یہ بھی 164 کے تحت اعظم خان صاحب کا بیان ہے، تو ان دونوں کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ نہیں، اس بیان کا اس سے کوئی موازنہ نہیں، لیکن ایک سیٹل لا ہے بیان کے بارے میں کہ جو بندہ بھی ایز اے وٹنس کسی کے خلاف 164 کا بیان دیتا ہے، یا اس کو آپ نے ایز اے وٹنس رکھا ہے، یا کیوں اکیوز تھا تو اس کو آپ نے اکیوز سے ہٹا کے وٹنس بنایا۔ اعظم خان تو دیکھیں نا، وہ پرنسپل سیکرٹری تھا، اس کا تو مین رول ہے اس کیس میں، تو اس کو اگر آپ گواہ بنا رہے ہیں اور اس کو پھر کیا آپ نے کیوں گواہ بنایا ہے؟ اگر اس کو گواہ بنایا ہے آپ نے، تو اس نے جو سٹیٹمنٹ دی ہے کسی اکیوز کے خلاف، تو وہ اکیوز کو کراس ایگزامن کا موقع دیا جائے گا۔ اگر اکیوز سامنے نہیں ہے، کراس ایگزامن کا موقع نہیں دیتا، تو اس کو بیان کی تو کوئی ویلیو ہی نہیں ہے۔ صحیح۔ اچھا، یعنی اس بیان کی کوئی ویلیو نہیں ہے جو اعظم خان نے بیان دیکھیں نا، جس بندے کے خلاف بیان دے رہا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے میرے خلاف کیا بیان دے رہا ہے، اس کو کراس ایگزامن کرے گا یا اس کا وکیل ساتھ ہوگا تو پھر اس کو پوچھیں گے، اس پہ کراس ایگزامن ہونا چاہیے۔ اب ایک آپ بیان دے دیتے ہیں، ہو سکتا ہے وہ بیان سے پیچھے ہٹ جائے، کس طرح اس کے بیان پہ کوئی اس طرح کا نہیں سزا ہو سکتی کہ ایک بندے نے 164 کا بیان دے دیا ہے تو دوسرے بندے کو پنشمنٹ کر دیں۔ ویری انٹرسٹنگ، ویری انٹرسٹنگ۔ اچھا، اور آخر میں آپ سے جہانگیر جیدون صاحب، چونکہ وقت کی بہت قلت ہے تو بس آپ سے آخر میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ جو جے آئی ٹی نے ابھی عمران خان اور شاہ محمود قریشی صاحب کو قصوروار قرار دیا ہے، اس کی آپ کیا لیگل حیثیت دیکھ رہے ہیں کہ کیا عدالت اس پہ اپنا انڈیپینڈنٹ جوڈیشل مائنڈ اپلائی کرے گی ابھی، یا اس کو کتنا سیریسلی لیا جائے؟ نہیں دیکھیں، یہ تو کوئی ایجنسی اگر کسی کو کہہ دے کہ جی یہ قصوروار ہے تو عدالت اس کی پابند نہیں ہوتی۔ پولیس کی اپینین یا کسی پروسیکیوشن ایجنسی کی اپینین عدالت پہ بائنڈنگ نہیں ہوتی۔ عدالت ایک ٹرائل کرے گی، ایویڈنس آئیں گے، اس کو کراس ایگزامن کریں گے، ڈیفینس کو پورا موقع ملے گا، تو اس کے بعد ہی جو کوئی عدالت کسی فیصلے پہنچے گی، پھر ان کو رائٹ آف اپیل بھی ہوگا۔ پھر دیکھتے ہیں یہ فینس جو انہوں نے پروسیکیوشن نے بنایا ہے وہ بنتا ہے نہیں بنتا، یہ ساری چیزیں عدالت نے دیکھنی ہے، کیونکہ اگر اس میں ایسا فینس بھی ہے جس کی سزا 10 سال سے 14 سال بھی ہے، لائف ڈیتھ پینلٹی بھی ہے، اور اس میں ایک ایسا افینس بھی ہے اس کی 2 سال سزا ہے۔ اچھا، یہ اب دیکھنا پڑے گا کہ سرکمسٹانسز سے ان کا افینس کوئی بنتا ہے نہیں بنتا، اگر بنتا ہے تو کس کیٹیگری میں فال کرتا ہے، 2 ایئر کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے یا 2 ایئر سے آگے جو ہے کوئی کیٹیگری ہے 10 سال کی بھی فائل کرتا ہے، تو یہ کورٹ پورا ریکارڈ کرے گی۔ کسی کو بندے کو اس کی لبرٹی کو کرٹیل کرنا، اس کو سزا دینا جو ہے، کنوکشن کرنا، یہ اتنا آسان کام نہیں۔ کورٹ دیکھے گی اگر کوئی ان کا افینس بنتا ہوا تو پھر اس کے بعد ہی فیصلہ کریں گے، ٹرائل پورا ہوگا، اس کا پورا ٹرائل ہوگا۔ بالکل صحیح، بہت بہت شکریہ جہانگیر جیدون صاحب، سابق ایڈوکیٹ جنرل ہمارے ساتھ ناظرین موجود تھے۔ آپ نے آج کا پروگرام دیکھا، امید ہے کہ آپ کو جو ہم نے مختلف اپنے معزز اسٹیمڈ جو مہمان آپ کے ساتھ گفتگو کروائی، جن کی ظاہر ہے جو سوال میں پوچھتی ہوں تو آپ ہی کے بہاف پہ پوچھتی ہوں، عوام کے بہاف پہ ہم رکھتے ہیں ان سب لوگوں کے سامنے سوالات، تاکہ ہمیں مل سکیں اپنے مسائل اور اپنے سوالوں کے جواب۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل رات 8 بجے ناظرین آپ سے پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔